میرے گلشن کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میرے گلشن کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آپ کی اس مقدس عدالت میں ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل چاہتا ہوں 4 مصروں سے بات کی شروعات کروں کہ لوگ کہتے رہے پر میں ہوں ستمگار نہیں، لوگ کہتے رہے پر میں ہوں ستمگار نہیں، ستمگار نہیں، لوگ کہتے رہے پر میں ہوں ستمگار نہیں، ستمگار نہیں، لوگ کہتے رہے پر میں ہوں ستمگار نہیں، ارے جان دے دوں گا وطن پر میں ہوں غدار نہیں، غدار نہیں، جان دے دوں گا وطن پر میں ہوں غدار نہیں، غدار نہیں۔ ایک مصرع اور پڑھتا ہوں اور وہ قربانی آپ کو یاد دلاتا ہوں جو آپ کے پرکھوں نے اس دیش کے لیے دی ہے کہ جان دے دوں گا وطن پر میں ہوں غدار نہیں، میں ہوں غدار نہیں، کہ سامنا توپوں کا سرحد پہ کیا ہے میں نے، کیا ہے میں نے، سامنا توپوں کا سرحد پہ کیا ہے میں نے، کیا ہے میں نے، سامنا توپوں کا سرحد پہ کیا ہے میں نے، ارے کون کہتا ہے وطن کا میں طرفدار نہیں، میں طرفدار نہیں، کون کہتا ہے وطن کا میں طرفدار نہیں، طرفدار نہیں۔ آئیے اب اس نظم تک آپ کو پہنچاتا ہوں جس نظم کے لیے میں یہاں خصوصی طور پر آیا ہوں، پیش کرتا ہوں وہ نظم۔ آپ تمامی حضرات کی شرکت ہوتی رہے گی، میں بہتر کہ میرے مسکن میرے گلشن کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میرے گلشن کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میرے گلشن کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ اس نظم کا پہلا بند پڑھتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کی شرکت کہ میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے، سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے، میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کے سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میرے ماں کی اس شعر پر شرکت چاہتا ہوں، میرے ماں کی
عقیدت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے گلشن میرے مسکن کو سلامت رکھنا۔ ایک اور شعر پڑھتا ہوں جو مجھے بہت ہی عزیز ہے، میں پڑھتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلمان غدار ہے، لیکن اسی حوالے سے ایک شعر اس نظم کہ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو نے نفرت کی جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے، تو نے نفرت کی جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے، آجا دل چیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ۔ اس شعر پر شرکت کریے گا کہ آجا دل چیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ، میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے، میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے، میری روحانی محبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میرے گلشن کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اور ہم اتنی محبت اس ملک کی اس مٹی سے کرتے ہیں کہ جب ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو جب ہم پانی سے بالکل عاجز ہو جاتے ہیں تو ہم اس مٹی کے اس دیش کی مٹی سے تیمم کر کے ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ یہ ہماری اس دیش کی مٹی سے محبت ہے۔ اسی کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، بتائے خاص ہمارے کہ میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے، مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے، میرے بھارت کا میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے، اتنی پاکیزہ عبادت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میرے گلشن کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ ماشاءاللہ، یہ ان کے نظم کے اوپر سے ایک کتاب میرے طرف سے مسٹر آفتاب صاحب کو ایز ہدیتاً پیش کی جا رہی ہے۔ ریئلی انہوں نے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا ہے، اس مجلس میں ایک الگ قسم کا گرماہٹ پیدا کر دیا ہے، جس طرح سے ٹھنڈک ہے باہر، اندر اتنی ہی زیادہ گرمی پیدا کر دیا ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور بڑے شاعر بنائے، جس طرح انہوں نے بڑے خوبصورت لہجے میں اور بڑے ہی معنیدار نظم کو پڑھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ یوں ہی محنت کرتے رہے تو ہندوستان کے بڑے بڑے مشاعروں میں مسٹر آفتاب کو مدعو کیا جاتا رہے گا، یہ دین دنی رات چوگنی ترقی کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ ڈپلوما ان انگلش لینگویج ان لٹریچر کورس کی ایک ہونہار طالب علم ہے، اور ان کی جس طرح اردو اچھی ہے ویسے ہی ان کی انگلش بھی بہت اچھی ہے۔
میں دعا کرتا ہوں کہ انگلش میں جو بھی کمزوری ہے وہ بھی ان کی دور ہو جائے اور ایک بہترین اسپیکر، رائٹر، ریڈر بن کر کے نکلے، ہر فن مولا بنے